السلام علیکم. دی انڈیپینڈنٹ لینس کے ساتھ میں سبین شہباز ہوں. رضی طاہر میرے ساتھ موجود ہیں. آج کی اس قسط میں 3 اہم ترین چیزیں ہیں جس پر بات کریں گے. سب سے پہلے ایران کے حوالے سے بات کریں گے. 3 ایرانی سیٹلائٹس ہیں جو کہ مدار میں پہنچ چکی ہیں. دوسری جانب جو ہے وہ سعودی سرحد پر اسرائیلی اڈے کی بات ہو رہی ہے، جبکہ امریکی تجزیہ کار کے انکشافات کی بات بھی کریں گے، اور جس کے مطابق جو ہے کہ امریکہ جو ہے وہ باب المندب کی جنگ یمن سے ہار چکا ہے. سب سے پہلے رضی ایران کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ایران کی 3 سیٹلائٹس جو ہیں وہ مدار میں پہنچ گئے ہیں اور کامیاب ٹیسٹ بھی اس حوالے سے مکمل کر لیے گئے ہیں. ان سیٹلائٹس کی دفاعی اہمیت کتنی ہے اور کتنی بڑی کامیابی ہے یہ ایران کے لیے؟ دیکھیں، ہم نے 26 دسمبر کو یہ خبر دی تھی کہ ایران نے اپنی 3 سیٹلائٹس کو خلا میں بھیجا ہے، اور یہ 3 سیٹلائٹس جو روسی راکٹ کے ذریعے خلا میں بھیجی گئیں، ان کے نام ہیں ظفر، پایا اور کوثر. یہ تینوں سیٹلائٹس جو ہیں وہ خلا میں پہنچی ہیں، اور 1 ہفتے کے اندر انہوں نے رسپانس کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جو سیٹلائٹ ہیں انہوں نے مدار میں جانچ کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، یہ سب سے حساس مرحلہ ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ جب آپ کی مدار کے اندر پہنچتی ہے تو وہاں پہ وہ جو اس کے اولین ٹیسٹ ہیں وہ کس حد تک پاس ہوتے ہیں، تو وہ تمام ٹیسٹ اس نے پاس کر لیے ہیں. اگر دیکھا جائے تو تکنیکی طور پر اگر اس کو دیکھیں تو یہ ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے سیلف میڈ ان ایران جو سیٹلائٹس ہیں وہ بنائی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو ایک ساتھ 3 سیٹلائٹس کو بھیجنا یہ ایک دوسری کامیابی ہے کہ 3 سیٹلائٹس کو ایک ساتھ بھیجنا اور تینوں کا اپنے ٹیسٹ میں مدار کے اندر کامیاب ہونا، یہ دوسری بڑی کامیابی ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو ایران کا جو سیٹلائٹ بس ہے، پاور سسٹم ہے، کمیونیکیشن اور کنٹرول، آربیٹل ٹیسٹنگ ہے، وہ کسی بھی خلائی مشن کا جو سب سے نازک حصہ ہوتا ہے. یہاں پہ اس کو کامیابی ملنا ظاہر سی بات ہے، یہ بہت بڑی ایران کے لیے بہت بڑی بات ہے. دوسری اہمیت اس کی اسٹریٹجک اور دفاعی ہے جو آپ نے سوال کیا. ظاہر سی بات ہے ایران تو کہتا ہے کہ اس کی سائنسی اہمیت ہے، ہم سائنس کے لیے بھیج رہے ہیں، ہم اپنی ریسرچ کے لیے بھیج رہے ہیں، لیکن یہ دفاعی اعتبار سے بھی ہمیں یہی وجہ ہے کہ مغربی دنیا بہت سوال بھی اٹھاتی ہے ایران کے سیٹلائٹ پروگرام کے حوالے سے. حقیقت یہ ہے کہ آربیٹل ٹیسٹ جو ہیں، اس کے ساتھ ڈیٹا ٹرانسمیشن ہے، زمین کی نگرانی اور سسٹم سٹیبلٹی، جو ان تینوں سیٹلائٹس کے اندر جتنے فنکشنز ہیں، یہ تمام فنکشنز جو ہیں یہ ایک ریموٹ سینسنگ کے حوالے سے، نیویگیشن کے حوالے سے، یہ دفاعی صلاحیتوں میں براہ راست استعمال ہو سکتے ہیں. اس میں بین الصوبائی میزائل لانچنگ ہو جائے، یا آپ نے میزائل لانچ کیا ہے اور آپ کو اپنے دشمن کی نیویگیشن معلوم کرنی ہے، اس میزائل کو سیٹلائٹ کے ساتھ نیویگیٹ کر دینا ہے، تو یہ اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے. گو کہ وہ سائنسی مقاصد کے لیے ضرور ہیں، یہی اناؤنس کیا گیا، یہی کہا گیا، لیکن یہ اس کے اندر موجود ہے. اور تیسری اہمیت سیاسی اور نفسیاتی اہمیت ہے. یعنی آپ ایسا ملک جس پر بہت زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں، معاشی دباؤ میں رکھتے ہیں، نفسیاتی دباؤ میں رکھتے ہیں، وہ اس پر نفسیاتی جنگ مسلط کرتے ہیں، وہ ایک بہتر خلائی مشن سر انجام دیتا ہے. اور پابندیوں کے باوجود ظاہر سی بات ہے ایران کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور سائنسی ترقی جو ہے ایران مسلسل جاری رکھے ہوئے ہے. اور اب یہ تینوں جو مشن ہیں ان کے سیٹلائٹ مشن کوثر، پایا، ظفر، یہ تینوں سیٹلائٹس جو ہیں وہ مدار میں موجود ہیں، اور اس کی جیسی آئندہ کو اپڈیٹس آئیں گی تو ہم اپنے ناظرین کے سامنے ضرور رکھیں گے. ضرور انشاءاللہ. اچھا رضی، عرب میڈیا کی ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے اس نے متحدہ عرب امارات کی سعودی سرحد پر ایک اڈہ قائم کرنا چاہتا ہے مستقبل میں. اس حوالے سے کیا تفصیلات، اور کیا یہ اڈہ قائم کر پائیں گے؟ دیکھیں، یہ المسیرہ ٹی وی ہے یمن کا، اس کی رپورٹ ہے. کچھ سعودی ذرائع سے بھی یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، ایرانی ذرائع بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں، قطر کے کچھ صحافی ہیں وہ بھی اس بات پر لکھ رہے ہیں. تو بہت سے ملٹیپل ذرائع سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے ایک شہر ہے جو شہر بہت ہی سعودی عرب کی سرحد کے بہت زیادہ قریب ہے، وہاں پہ انہوں نے مجوزہ اڈہ قائم کیا ہے. اس شہر کا نام ہے اورادہ شہر کے اندر. وہ میپ میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہم آپ کو سکرین پہ میپ بھی دکھا رہے ہیں، یعنی آپ میپ میں دیکھیں گے تو اورادہ شہر بالکل سعودی عرب کی سرحد کے اوپر یہ شہر موجود ہے. وہاں پہ اس اڈے کو قائم کرنے کے حوالے سے منصوبہ بندی چل رہی ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میں 800 فوجیوں کا، اسرائیلی فوجیوں کا وہ ہے اس میں قیام ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اقدام جو کہا جا رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی جو مشترکہ شراکت داری ہے اس کے تناظر میں بہت اہم سمجھا جا
رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ سعودی عرب کو بھی دیکھیں تو اس وقت سعودی عرب براہ راست اسرائیل کے کہیں نہ کہیں نشانے پر ہے. سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہم F-35 طیارے امریکہ سے خریدیں تاکہ ہماری فضائی برتری اسرائیل سے برابر ہو جائے، لیکن اسرائیل اس میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے اور وہ اس کو F-35 طیارے حاصل نہیں کرنے دے رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ فضائی برتری اس خطے میں صرف میری رہے گی، نہ ایران کی ہوگی، نہ سعودی عرب کی ہوگی، نہ کسی سنی کی ہوگی، نہ وابی کی ہوگی، نہ شیعہ کی ہوگی. وہ تو ہم سب کو مسلمان سمجھتا ہے نا، تو وہ فضائی برتری نہیں لینے دے رہا. دوسری جانب آپ اگر اس کے سر پہ ایک اسرائیل کو بٹھا دیں گے، اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے تعلقات میں بھی سردموری ہے، اختلافات بڑھ چکے ہیں، لیکن یہ اقدام میرے خیال میں سعودی عرب کے لیے نامنظور ہی ہوگا. اچھا رضی، آپ نے شہر کے حوالے سے بتایا ہے، تو شہر جو ہے یہ متحدہ عرب امارات میں ہے. یہ بتائیں کہ یہ حرمین شریفین اور جو مقدس شہر ہیں سعودی عرب کے، وہاں سے کتنا دور ہے؟ اگر خدا نخواستہ مستقبل میں اگر کبھی وہاں پر اڈے قائم کیے جاتے ہیں تو کیا خطرات جو ہے وہ ہو سکتے ہیں؟ آپ نے جو نشاندہی کی ہے وہ ظاہر سی بات ہے بڑی ایک بحیثیت مسلمان اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ حرمین شریفین کے کتنے دور اسرائیل کا اڈا قائم کر رہے ہیں. کیونکہ ہم جتنی بھی ہم نے تھیوریز پڑھی ہیں گریٹر اسرائیل کے حوالے سے، اور جتنی بھی چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، ان سب میں کہیں نہ کہیں ایٹ دی اینڈ ان کا ٹارگٹ مدینہ المنورہ لگتا ہے، اور وہ خیبر کی واپسی کی بات کرتے ہیں. ان کے نصاب میں یہ چیزیں موجود ہیں، بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں. تو ایسی صورتحال میں اسرائیل کو خود ہی ایک مسلمان ملک دعوت دے کہ آپ بہت قریب آ جائیں، حرمین شریفین کے قریب آ جائیں، سعودی عرب کے پاس آ جائیں، سعودی عرب کے بالکل بارڈر پہ آ جائیں. یہ جو شہر ہے اورادہ، یہ مدینہ المنورہ اور حرمین شریفین سے 1100 کلومیٹر کی دوری پر ہے. اور 1100 کلومیٹر کی دوری کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہاں سے رحیم یار خان تک کا سفر ہے، یا سکھر تک کا سفر ہے. یہاں سے آپ سکھر جائیں گے تو اتنا ہی سفر 10 سے 11 گھنٹے کا زمینی سفر ہے. فضائی سفر ہے 15 سے 20% وہ کم ہو جاتا ہے، فضائی سفر تو بہت ہی قریب ہو جائے گا. تو آپ اگر اسرائیل کو بالکل مدینہ المنورہ سے 1000 کلومیٹر آ کے بٹھا دیں گے تو یہ میرے خیال میں یہ کس نے مشورہ دیا ہے؟ متحدہ عرب امارات. آپ جتنے بھی لبرل ہو جائیں، آپ جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں، لیکن آپ اس چیز کو مت بھولیں کہ آپ کی ایک دشمن ازل سے دشمنی ہے اور ابد تک رہے گی. اور وہ تو آپ قیامت کی نشانیاں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں حدیث کو پڑھتے ہیں، ہم امام مہدی کی آمد کے حوالے سے پڑھتے ہیں، دجال کے حوالے سے پڑھتے ہیں، تو ہمیں اتنے زیادہ جو ہے اس کے اندر چیزیں ملتی ہیں کہ کس طرح ان تمام چیزوں کو، ان تمام شہروں کو، ان تمام ممالک کو، عرب ہیں، خلیج فارس کے ملک کا ممالک، ان کو تہ و بالا کیا جائے گا. تو کیا ہم وہی اسباب خود سے پیدا کر رہے ہیں کہ ہم خود سے ہی ان کو اٹھا کے بٹھا دیں ادھر؟ میرے خیال میں سعودی عرب اس پر بہت زیادہ ریزسٹ کرے گا اور یہ اڈا جو ہے بمشکل نہیں قائم ہو سکے گا، اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ یہ قائم نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ. اچھا رضی، ذرا یمن کی ہم بات کر لیں. امریکی تجزیہ کار ہیں لیری جانسن، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یمن نے ریڈ سی میں جو امریکی اور مغربی بحری طاقت ہے اس کا توازن کیسے بدلا ہے. یہ نشاندہی انہوں نے کی ہے، اور اس کے خطے میں مستقبل میں جو سمندری کنٹرول ہے اس پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. دیکھیں، باب المندب جو ہے وہ ایک بہت اسٹریٹجک مقام ہے، اور یمن نے جس قسم کی مزاحمت یا ریزسٹنس کو دکھایا ہے گزشتہ 2 سال کے اندر، باب المندب کے اندر اپنا کنٹرول دکھایا ہے. کیونکہ صنعا جو ہے وہ باب المندب کے اوپر ان کا شہر ہے، اور پھر یمن کی وہاں پہ شمال پہ جو حکومت ہے وہ بھی ایک خود مختار حکومت ہے، اور پریشر نہیں لیتی، نہ امریکہ کا پریشر لیتی ہے، نہ کسی اور ملک کا پریشر لیتی ہے. تو یہ جو اب خود امریکن تجزیہ کار، جس طرح آپ نے بات کی لیری جانسن کی، تو اب وہ خود یہ بات کر رہے ہیں. ریڈ سی بہت اہم ہے، دنیا کی چند گزرگاہیں ہیں جو بہت اہم ہیں. اس میں ریڈ سی کی اہمیت ہے، اس میں آبنائے ہرمز کی اہمیت ہے، اس میں مصر کے ساتھ جو آپ کا سمندر ہے اس کی اہمیت. جو گزرگاہیں 4 سے 5 ہی ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ اہم، یعنی دنیا کا 60 سے 70% جو آئل کا ٹریڈ جہاں سے گزر کے جاتا ہے وہ یہی ریڈ سی ہے، بحر احمر ہے، جس کے اندر جو ہے اس وقت یمن نے اپنے آپ کا اپنا لوہا منوایا. اچھا، جو لیری جانسن نے کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ اسٹریٹجک پانی کے راستے میں ہونے والے واقعات کی کوئی دوسری تشریح ممکن نہیں سوائے اس کے کہ واشنگٹن کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ریڈ سی میں یمنی آپریشن نے مغربی طاقتوں پر ایک نئی حقیقت مسلط کر دی ہے، اور واشنگٹن اور اس کے اتحادیوں کی وہ ناکامی بے نقاب کر دی ہے جس کا انہوں نے دہائیوں سے دعویٰ کیا ہے کہ وہ سمندری راستوں کو کنٹرول کرتے ہیں. واشنگٹن اب سمندری راستوں کو کنٹرول نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ یمن کی صلاحیتوں نے خطے میں بحری طاقت کے توازن کو بدل دیا ہے.
جانسن کا جو یہ اعتراف ہے وہ ظاہر سی بات ہے معروف امریکی شخصیت ہیں اور عسکری حوالے سے سیاسی حوالے سے جانے جاتے ہیں. ان کا جو یہ اعتراف سامنے آیا یہ بہت اہم ہے اور مشرق وسطیٰ میں اب یہ بات ہو رہی ہے اور یمن کو مزید ڈی اسٹیبلائز کرنا، مزید غیر مستحکم کرنا، مزید وہاں پہ لڑائیاں کروانا شاید اسی کی ایک کڑی دکھائی دیتی ہے جس طرح کی مزاحمت جو ہے وہ اب یمن نے دکھائی ہے. بہت شکریہ رضی. ناظرین یہ اب تک کی عالمی منظرنامے سے عام ترین خبریں تھیں جس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھی ہیں اور یقیناً مستقبل میں اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے وہ بھی رضی نے بڑا اچھا تجزیہ اس پر بھی دیا. اپنے فیڈ بیک سے لازمی کیجیے گا. مجھے اور رضی طاہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.